ایک مرتبہ جب ماہ رمضان گزر چکا تو بہادر شاہ بادشاہ نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ مرزا صاحب نے جواب دیا، پیر و مرشد، ایک نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں مرزا غالب نواب حسین مرزا کے ہاں گئے اور پان منگا کر کھایا۔ ایک متقی پرہیزگار شخص جو پاس ہی بیٹھے تھے بڑے متعجب ہوئے اور پوچھا، حضرت آپ روزہ نہیں رکھتے؟ مرزا صاحب نے مسکرا کر کہا، شیطان غالب۔ ہنگامہ غدر کے بعد جب مرزا غالب کی پینشن بند تھی، ایک دن موتی لال میر منشی لیفٹیننٹ گورنر بہادر پنجاب مرزا صاحب کے مکان پر آئے۔ دوران گفتگو میں پینشن کا بھی ذکر آیا۔ مرزا صاحب نے کہا، تمام عمر اگر ایک دن شراب نہ پی ہو تو کافر، اور اگر ایک دفعہ نماز پڑھی ہو تو گنہگار۔ پھر میں نہیں جانتا کہ سرکار نے کس طرح مجھے باغی مسلمانوں میں شمار کیا۔ مرزا صاحب ایک بار اپنا مکان بدلنا چاہتے تھے، چنانچہ اس سلسلے میں کئی مکان دیکھے، جن میں ایک کا دیوان خانہ مرزا صاحب کو پسند آیا، مگر محل سرات دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ گھر آ کر بیگم صاحبہ کو محل سرات دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ دیکھ کر واپس آئیں تو بتایا کہ اس مکان میں لوگ بلا بتاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہ سن کر بولے، کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی بلا ہے؟ ایک دفعہ مرزا صاحب نے ایک دوست کو دسمبر 1858 کی آخری تاریخوں میں خط ارسال کیا۔ دوست نے جنوری 1859 کی پہلی یا دوسری تاریخ کو جواب لکھا۔ مرزا صاحب ان کو لکھتے، دیکھو صاحب یہ باتیں ہم کو پسند نہیں، 1858 کے خط کا جواب 1859 میں بھیجتے ہو، اور مزہ یہ کہ جب تم سے کہا جائے گا تو کہو گے کہ میں نے تو دوسرے ہی دن جواب لکھا تھا۔ جب مرزا قید سے چھوٹ کر آئے تو میاں کالے صاحب کے مکان پر آ کر رہے تھے۔ ایک روز میاں صاحب کے پاس بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر قید سے چھوٹنے کی مبارکباد دی۔ مرزا نے کہا، کون بھڑوا قید سے چھوٹا ہے؟ پہلے گوری کی قید میں تھا، اب کالے کی قید میں ہوں۔ غدر کے بعد مرزا کی معاشی حالت 2 برس تک دگرگوں رہی۔ آخر نواب یوسف علی خان رئیس رامپور نے 100 روپیہ ماہانہ تاحیات وظیفہ مقرر کر دیا۔ نواب کلب علی خان نے بھی اس وظیفے کو جاری رکھا۔ نواب یوسف علی خان کی وفات کے چند روز بعد نواب کلب علی خان لیفٹیننٹ گورنر سے ملنے بریلی کو روانہ ہوئے تو چلتے وقت مرزا صاحب سے کہنے لگے، خدا کی سپرد۔ مرزا صاحب نے کہا، خدا نے مجھے آپ کی سپرد کیا ہے، آپ پھر الٹا مجھ کو خدا کی سپرد کر رہے ہو۔ امراؤ سنگھ جوہر گوپال تفتہ کے عزیز دوست تھے۔ ان کی دوسری بیوی کے انتقال کا حال تفتہ نے مرزا صاحب کو بھی لکھا تو انہوں نے جواباً لکھا، امراؤ سنگھ کے حال پر اس کے واسطے مجھ کو رحم اور اپنے واسطے رشک آتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک وہ ہے کہ 2 بار ان کی بیڑیاں کٹ چکی ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ 50 برس سے اوپر پھانسی کا پندہ گلے میں پڑا ہے، نہ پھندا ٹوٹتا ہے نہ دم ہی نکلتا ہے۔ ایک دفعہ دلی میں وبا پھیلی۔ میر مہدی مجروح نے، جو مرزا صاحب کے شاگردوں میں سے تھے، مرزا صاحب سے بذریعہ خط دریافت کیا کہ وبا شہر سے دفع ہوئی یا ابھی تک موجود ہے۔ مرزا صاحب جواب میں لکھتے ہیں، بھئی کیسی وبا، جب مجھ جیسے 66 برس کے بڈھے اور 64 برس کی بڑھیا کو نہ مار سکی تو تف برائے وبا۔ مرزا صاحب کے خسر مرزا الہی بخش خان پیری مریدی بھی کرتے تھے، اور اپنے سلسلے کے شجرہ کی ایک ایک کاپی اپنے مریدوں کو دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے مرزا صاحب سے شجرہ نقل کرنے کے لیے کہا۔ مرزا صاحب نے نقل تو کر دی، مگر اس طرح کہ ایک نام لکھ دیا، دوسرا چھوڑ دیا، پھر لکھ دیا، چوتھا حذف کر دیا۔ ان کے خسر صاحب یہ نقل دیکھ کر بہت ناراض ہوئے کہ یہ کیا غضب کیا۔ مرزا صاحب بولے، حضرت آپ اس کا کچھ خیال نہ فرمائیے، شجرہ دراصل خدا تک پہنچنے کا ایک زینہ ہے، سو زینے کی ایک ایک سیڑھی بیچ سے نکال دی جائے تو چندہ حرج واقع نہیں ہوتا، آدمی ذرا اچک اچک کر اوپر چڑھ سکتا ہے۔